ایک میں لگی ان پر قربان زمان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ کی بارگاہ میں غلامانہ، عاجزانہ، عاشقانہ، محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا، صلاة و سلاما علیک دائما حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان اسلام، میں مبارکباد پیش کروں گا آل نبی اولاد علی، حافظ و قاری حضرت سید عارف صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے، اس محفل کو یہاں پر قائم کیا، اور علماء اکرام کو اپنے یہاں مدعو فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پر خطیب اہل سنت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور دوسری جانب مفسر قرآن حافظ و قاری علامہ ضیاء اللہ خان صاحب قبلہ شہجہاں پوری تشریف فرمائے۔ ابھی حضرات مجھ سے قبل حضرات نے شاعر اہل سنت میر حسن مصطفی سے بہترین کلام نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ ابھی ایک راؤنڈ ان کا اور ہوگا، ابھی ایک بار اور آئیں گے یہ، اور کوئی جائیے مت، اب اس سے اچھا پڑھیں گے دوبارہ جب آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرات میرے بعد خطیب ہندوستان علامہ فرقان منظری سے بہترین خطاب سماعت کریں گے۔ آج کی یہ کانفرنس، آج کا یہ مجمع، آج کا یہ جلسہ غوث الورا کانفرنس و دستار بندی کے موقع سے سجایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اور الحمدللہ سید صاحب قبلہ نے بہت زمانہ پہلے ایک باغ لگایا تھا، ایک لمبی مدت کے بعد اب اس باغ میں پھول کھلے، اور وہ پھول کھل کے جو خوشبو دیے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے انہی بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ حافظ قرآن، انہوں نے قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ فرمائے ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن بسا ہوا ہو تو اس کا سینہ سینہ نہیں، نبی کی محبت کا مدینہ ہوا کرتا ہے۔ بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، بہت قربانیاں پیش کرنا پڑتی ہیں مدرسہ چلانے کے لیے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مدرسہ چلانے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں کا گھر اچھا نہیں ہوتا ہے مگر مدرسے کی بلڈنگ اچھی ہوتی ہے، جن کے بچے اچھے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، اچھا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے اچھا کھانا کھایا کرتے ہیں۔ بڑی قربانیاں پیش کرنے کے بعد پھر جا کر ایک مدرسہ قائم ہوا کرتا ہے۔ سید صاحب قبلہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے جو ہے اتنی قربانیاں پیش کی، اس کے بعد اب آپ کے مدرسے سے بچے حافظ قرآن بن کر نکلے ہیں، اور یہ حافظ قرآن بن کر پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرا ایمان و میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج ان سال اتنے بچے فارغ ہوئے ہیں، آنے والے سال میں اور زیادہ بچے فارغ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
عزیزان اسلام، آج تھوڑی دیر کی ہماری آپ کی گفتگو ہوگی۔ پہلا موقع ہمارا آپ کا ہے ملاقات کا۔ آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ کانفرنس ہماری سوچ و فکر، ہماری ذہنیت، ہماری قلوب و اذہان کو جھنجھوڑ کر یہ کہتی ہے لوگوں ہمیں اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی سوچ و فکر کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنی سوچ و فکر کو نہ بدلا تو پھر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر کامیابی کا تخیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ کامیابی ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم اپنی سوچ و فکر کو بدل دیں گے، جب ہم اپنے قلوب و اذہان کو بدل دیں گے۔ اس لیے کہ آج ہم پریشان نظر آتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہماری نئی قوم کو یہ ہے، ہماری نئی قوم کو تو صرف اتنا معلوم ہے کہ بڑا موبائل چلانے کی فکر ہے، نیٹ نہ چلے تو فکر ہو جاتی ہے، واٹس ایپ نہ چلے تو فکر ہو جاتی ہے، یوٹیوب نہ چلے تو فکر ہو جاتی ہے، فیس بک نہ چلے تو فکر ہو جاتی ہے۔ صرف نئی قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، اے میری نئی قوم کے لوگوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بڑا موبائل لے کر رات بھر جا کر فیس بک کو چلا دیا جائے، بڑا کامیابی یہ نہیں ہے کہ رات بھر جا کر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے میسج کیا جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوستوں احباب کے ساتھ پوری زندگی گزار دی ہے، کامیابی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے میرا رب قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ہاں ہم تمہیں کو کامیاب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اچھے مسلمان بن جاؤ۔ جب تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے رب تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، رب کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، رب کا وعدہ ہے کامیاب وہی ہوگا جو سچا مسلمان ہوگا۔ کامیاب بننے کے لیے تمہیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، کامیاب بننے کے لیے تمہیں حدیث کو پڑھنا پڑے گا، کامیاب بننے کے لیے تمہیں علماء سے محبت کرنا پڑے گی، کامیاب بننے کے لیے علماء کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اے لوگوں، ڈولی کے سیور سنی مسلمانوں، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو کامیابی کو دامن ہاتھ میں دینا چاہتے ہو تو پھر سجدہ تعریف ساتھ میں مدرسے میں بچوں کے لے کر آ جاؤ اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہو حضرت یہ بچہ میرا ہے، مدرسہ تمہارا ہے اور کامیاب بنانا کام تمہارا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپریٹر صاحب ایکو ہلکا کر دیجئے گا، ایکو ہلکا کر دیجئے گا آپریٹر صاحب اگر ہوں سسٹم پر تو اس کو آواز بڑھا دیجئے گا، ایکو ہلکا کیجئے گا۔ ذرا کامیابی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑا موبائل چلا لیا، کامیابی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم نے رات بھر جو ہے نیٹ کو چلایا ہے۔ آج ہم کو صرف فکر یہ ہے کہ ہمارا نیٹ نہیں چلتا ہے۔ اور لوگوں سنو تو صحیح، آؤ میں تم کو پیغام دیتا چلو، ہم کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، ہم کو مدرسے میں جانا پڑے گا، علماء سے محبت کرنا پڑے گی، اس کے بعد کہیں ہمیں کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ ہم سچے ہیں، میرا رب سچا ہے، قرآن سچا ہے، صاحب قرآن سچا ہے، قرآن لانے والا جبریل سچا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے۔ لوگوں آج نہ جانے کتنی جماعتیں ایسی موجود ہیں وہ بھی یہ جو آپ کو تبلیغ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چلو مسجد میں چلو دین کی باتیں ہونا ہے، چلو مسجد میں چلو دین کی باتیں کہنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ناپاک ہے، جماعت کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، چلو دین کی ہی تو باتیں ہیں۔ صاحب میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے، ناپاک آدمی نہ مسجد جا سکتا ہے، نہ کھانے کعبہ کا طواف کر سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں ہم سچے ہیں، میرا رب سچا ہے، قرآن لانے والا جبریل صاحب قرآن محمد رسول اللہ سچے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے، آج سے 1450 سال قبل کی بات آؤ تمہیں بتاتا ہوا چلو، جب مکہ کے اندر جزیرہ عرب کے اندر مسلمانوں جب قرآن کی پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ، قرآن کی پہلی آیت، پہلی سورت نازل ہو رہی تھی، تو بتانا مقصد یہ ہے قرآن کی پہلی آیت اعلان کیا کرتی اقرا پڑھیے۔ وہ لوگوں سنو تو صحیح، تو جو عرب کا حال تھا، جو عرب کا ماحول بنا ہوا تھا، تو بتانا مقصد یہ ہے سب سے پہلا قرآن کا حصہ نازل ہونے والا، قرآن کا جز نازل ہونے والا ہمیں پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں
जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतना ही नहीं है, और मैं आपको बताता चलूँ, हकीकत तो ये है, बताना ये चाहता हूँ अजीज़ान इस्लाम, अगर हमारे आपके शहर में, अगर आपके जो है जिला में कोई एसडीएम डीएम आ जाए हुकूमत की तरफ से, तो सबसे पहले वो शहर के बड़े बड़े मसाइल हल किया करता है, बड़े बड़ी बातों को दूर किया करता है, बड़े बड़े फसाद को दूर किया करता है। उसके बाद छोटे छोटे खुद दूर हो जाते हैं। बताना मकसद ये है, कुरान की तालीम हमें ये ऐलान जो है, कुरान की आयत करीमा हमें बता रही है कि अगर हमने जो है तालीम हासिल कर ली, अगर हमारे पास इल्म होगा, अगर हमारे सीने में कुरान की तालीम होगी, अगर हमारे सीने के अंदर हदीस पाक की तालीम होगी, तो हम हर फितने को दूर कर सकते हैं, हम फसाद को दूर कर सकते हैं, हमारे जुर्म को दूर कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हमने कुरान को सीख लिया है, अगर हमने हदीस मुस्तफा को पढ़ लिया है, तो ज़िना के दरवाजे को बंद किया जा सकता है, जुर्म के दरवाजे को बंद किया जा सकता है, शराब के कारखाने में ताला लगाया जा सकता है, हम हर फसाद को दूर कर सकते हैं, बातिल बातिलों को निकाल कर बाहर किया जा सकता है। लोगों, हमें बोलने की जरूरत है, अगर हम आज तालीम हासिल करेंगे और मैदान में कामयाब होंगे, हम तालीम हासिल करेंगे और मोड़ पर कामयाब होंगे, तुम्हारा बच्चा आलिम दीन आपसे कुरान होगा और मैदान में कामयाब होगा, और फिर ये कहेगा, ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, पैमाना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ना पड़ेगा बच्चों को आपसे कुरान, आलिम दीन बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान या आलिम दीन होंगे, तो उसके बाद हर फितने को दूर किया जा सकता है, हर फसाद को खत्म किया जा सकता है, समाज से हर बुराई को निकाला जा सकता है। कोई भी ये कह सकता है, अल्लामा फुरकान ये कह सकते हैं, मौलाना अनस क्या कहते हो, आप तो ये कहते हो कि तालीम से हर फसाद को दूर किया जा सकता है, हर फसाद को खत्म किया जा सकता है, हर बुराई से निकाला जा सकता है। तो मुझे ये बताओ कि बर्मा पर जो है बमबारी करने वाले कोई जाहिल नहीं थे, बड़े लिखे लोग थे, फिर कैसे ये मान लिया जाए कि जो है बस तालीम से हर बीमारी को, हर फसाद को, हर बुराई को खत्म किया जा सकता है। अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाले कोई जाहिल नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने बमबारी की थी, उसके बाद बर्बाद किया गया था। इराक को बर्बाद करने वाले कोई जाहिल नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने बर्बाद किया था। तो मैं ये कहूँगा, आओ आओ हज़रत आयशा की बारगाह में चलते हैं और पूछते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ आयशा सिद्दीक़ा, ज़रा ये तो बताओ, जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो कुरान के नुज़ूल की कैफियत क्या थी, हालत क्या थी? हज़रत आयशा कहती है, जिब्रील जब आए थे कुरान की आयत करीमा लेकर, जिब्रील ने कहा था,
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा बाद अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे पास वक्त है अपने बच्चों को भी स्कूल तक ले जाने का, अपने बच्चों को कॉलेज तक ले जाने का, ठेला मेला ले जाने का, मगर आज हमें वक्त नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे ले। बहुत पहले की बात बता दे, आज तो हाल ये हो गया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को मदरसे में पहुंचाना नहीं जानते हैं। और आज की बात नहीं है, आज किसी बच्चे की बात नहीं है, आज जवान की बात बताते हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके एक शागिर्द है जिनको हज़रत अबुल हुदा के नाम से जाना जाता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए खास पैगाम 10 मिनट की बात आपके लिए है, आप भी गौर से सुनिएगा। आप समझते हो कि मेरी दाढ़ी निकल आई है, अब मुझ पर नमाज सीखना फर्ज नहीं है, अब मुझ पर वुज़ू का तरीका जानना फर्ज नहीं है, अब मुझ पर गुस्ल का तरीका जानना जरूरी नहीं है। ऐ मेरी माँ और बहनों, हज़रत अबुल हुदा है, आपकी शादी हो गई है, अबुल हुदा की बीवी का इंतकाल हो गया है। जब अबुल हुदा की बीवी का इंतकाल हुआ है, अबुल हुदा एक मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे। हज़रत सईद बिन मुसय्यब की दरसगाह में क्लास में जाकर पढ़ा करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक हफ्ते के बाद जब अबुल हुदा अपने उस्ताद हज़रत सईद बिन मुसय्यब की दरसगाह में पढ़ने के लिए जाते हैं, जाने के बाद अब हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फरमाया, अबुल हुदा बहुत दिन के बाद पढ़ने आए हो, एक हफ्ते के बाद आज पढ़ने के लिए आए हो, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है हदीस का सबक कितना पीछे हो गया होगा, तुम्हारा सबक कितना जो है पीछे निकल चुका होगा, क्यों इतनी लंबी तुमने छुट्टी की है। अब हुदा कहते हैं, हज़रत क्या आपको नहीं मालूम है मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, इसी वजह से पढ़ने नहीं आ पाया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, अब हुदा मुझे खबर कर दी होती, मैं भी तुम्हारी बीवी के जनाजे में शरीक हो गया होता। अब हुदा कहते हैं, हज़रत मेरी तो सोच ये है कि आपका काम मदरसा से मस्जिद, मस्जिद से मदरसा है, आप तो किसी के यहाँ जाते नहीं है, भला तो मेरे यहाँ क्या तशरीफ लेकर आते, और आप अगर तशरीफ लेकर आते बच्चों की तालीम में कमी बाकी हो जाती। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फरमाया, अबुल हुदा क्या दूसरी शादी करोगे? हज़रत अबुल हुदा कहते हैं, हज़रत अभी तो कोई इरादा नहीं है, हाँ कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, कोई दीनदार लड़की मिलेगी, उससे निकाह भी कर लिया जाएगा, शादी का जो है शादी भी कर ली जाएगी। अबुल हुदा ने जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब सुनिएगा। अबुल हुदा कहते हैं, इससे कोई दीनदार लड़की मिलेगी, जब शादी करेंगे, अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे, कुरान की पढ़ने वाली, हदीस की पढ़ने वाली, नमाज को पढ़ने वाली, रोज़े को रखने वाली, जब शादी करूंगा। मगर आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमें दीन नहीं, कुरान नहीं, नमाज रोज़ा नहीं, अगर कुछ दिखाई देता है तो मानो अल्लाह 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 अल्लाह। माल ना दे, दौलत ना दे, अगर देखना है तो दीनदारी देख लिया कर। हज़रत अभी तो कोई इरादा नहीं, जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, दीनदार मिलेगी, रोज़ा नमाज वाली मिलेगी तो शादी भी कर ली जाएगी, ठीक है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने अपने तमाम शागिर्दों को क्लास अपने दरसगाह से उठाया, कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तमाम के तमाम बाहर जाते हैं। अब सिर्फ दरसगाह यानी क्लास के अंदर हज़रत अबुल हुदा तशरीफ फरमा है। अबू सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, अबुल हुदा शादी करोगे? हज़रत कोई इरादा नहीं है, करना चाहते हो तो बताओ, दीनदार लड़की है, अच्छी लड़की है, रोज़ा नमाज वाली है, कुरान हदीस वाली है, हज़रत कर लेंगे। कहा मेरी बेटी है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया पीछे वालों, क्या फरमाया? मेरी, पीछे वालों बोलो, मेरी बेटी है। कोई हो सकता है कि मुझ में से खड़ा हुआ अकल का अंधा या अकल का लूड़ा कहने लगे, ऐ अनस ये क्या बोल रहा है? वो हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने इसलिए अपनी बेटी का निकाह अपने शागिर्द से किया होगा कि उनकी बेटी लंगड़ी होगी, अपाहिज होगी, अंधी होगी, काली होगी, कलोटी होगी, नाक नक्शा की अच्छी नहीं होगी। तो सुनो, हज़रत सईद बिन मुसय्यब की बेटी हमारी बेटियों की तरह नहीं, हमारी बहन बेटियों की तरह नहीं, बल्कि वो थी कि उस वक्त के अमीर बादशाह के बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए आता था। ये वो थी, ठीक है, निकाह हो गया।
نکاح ہونے کے بعد حضرت ابوالہدیٰ اپنے گھر تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد شام کا وقت ہوا. نماز مغرب کے بعد سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کو دلہن والا جوڑا پہنایا, دلہن بنایا, ہاتھ پکڑا, حضرت ابوالہدیٰ کے گھر لے کر جاتے ہیں. دروازہ بند تھا, دستک دیتے ہیں اور اس اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ میں سعید بن مسیب ہوں. فوراً ابوالہدیٰ دوڑے, دروازہ کھولا. گیٹ کھولا تو کیا دیکھا, آپ کو استاد محترم ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر آئے ہیں. ابوالہدیٰ سے فرمایا ابوالہدیٰ میں اپنی بیٹی یعنی تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں, اس کو اپنے مکان کے اندر کر لو. اللہ اکبر مسلمانوں, آپ نے اتنا کہا واپس اپنے مدرسے آ گئے. اب ابوالہدیٰ نے جو ہے سوچا کہ میرے گھر میں میری بیوی آ گئی ہے, میرے استاد نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے, کہیں گاؤں والے یہ نہ سوچے ابوالہدیٰ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, نہ جانے کوئی اجنبیہ یہ عورت ان کے مکان کے اندر ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, اب ابوالہدیٰ اپنے مکان کی چھت پر جاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں وہ لوگوں سنو سنو, کوئی میرے گھر میں عورت کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے ابوالہدیٰ کے مکان میں اجنبیہ عورت ہے, بلکہ میرے استاد محترم نے میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, اب حالات یہ ہوتے ہیں ابوالہدیٰ نے نکاح کر لیا ہے, رات بھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب دونوں جو ہے میاں بیوی نماز عشاء کی فارغ ہوتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اللہ کی رحمت ثنا بیان کرتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے, ابوالہدیٰ نے جو ہے اپنی ناشتہ کیا ہے. ناشتہ کرنے کے بعد جو مدرسے میں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھنے جاتے تھے, اب سنو میری پار بہنوں جو پیغام دینا چاہتا ہو, سنو میرے بھائیوں جو پیغام دینا چاہتا ہو. ابوالہدیٰ نے بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کو سینے سے لگایا ہے, بخاری کو سینے سے لگایا ہے, مسلم کو اٹھایا ہے, مشکات کو لیا ہے. مدرسے جانے کی تیاری کرتے ہیں, مدرسے نکلنے لگتے ہیں. بیوی نے ہاتھ پکڑا ہے, ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتی ہے اے میرے شریک حیات کہاں جا رہے ہیں, کہاں کا ارادہ ہے, کتابیں کہاں لے کر جا رہے ہیں. ابوالہدیٰ کہتے ہیں کہ میں مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, ابھی میرے اندر جو ہے حدیث پڑھنے کا جذبہ ہے, ابھی میری پیاس باقی ہے کہ مجھے نبی جانے رحمت مصطفیٰ کریم کی حدیث سے سیکھنا ہے. اتنا جسے ابوالہدیٰ نے کہا ہے, بیوی نے ہاتھ پکڑ کر بیٹھایا ہے, اے میرے شہزاد یہیں پر بیٹھ جائیے گا. ابوالہدیٰ بیٹھ گئے ہیں. اب کہتی ہے آپ کو مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ مدرسہ نہیں جائیں گے. ابوالہدیٰ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مدرسہ جاؤں گا, ابھی تو مجھے حدیث مصطفیٰ پڑھنا ہے, ابھی تو حدیث کی کتابیں سیکھنا ہے. جیسے ابوالہدیٰ نے اتنا کہا ہے, بیوی کہتی ہے اب تم مدرسہ نہیں جاؤ گے, مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابوالہدیٰ کہتے ہیں مجھے مدرسہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. بیوی نے کہا ہے میں روک نہیں رہی ہوں, میں تو سمجھانا چاہتی ہوں جو کتابیں تم مدرسے میں میرے ابا کے پاس پڑھتے تھے, تو کتابیں حدیث کی تمہیں گھر میں بیٹھ کر پڑھاؤں گی. بخاری بھی پڑھاؤں گی, مشکات بھی پڑھاؤں گی, مسلم بھی پڑھاؤں گی. یہ میری ماں بہنیں تھی جنہوں نے اپنے شوہروں کو گھر میں رکھ کر محدث بنایا تھا, فقیہ بنایا تھا, عالم بنایا تھا. اے قول محمد, قول خدا, فرمان بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ رات مگر قرآن بدلا جائے گا. حضرات, یہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو اپنے گھر میں محدث بنایا. تمہیں ضرورت ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی, ضرورت ہے اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے طریقے کو بدلنے کی. آؤ حضرت عبدالرحمن بن قاسم ہے, عقیدہ ملت اسلامیہ. حضرت عبدالرحمن بن قاسم یہ کون ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن قاسم کی شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد اس وقت مدینہ شریف کے اندر حضرت امام مالک حدیث کا درس دیتے تھے, حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے. بہت دور دور سے دیگر ملکوں سے, شہروں سے بڑے بڑے محدث پڑھنے کے لیے امام مالک کی درسگاہ میں آیا کرتے تھے. امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. عبدالرحمن بن قاسم نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی میں مکہ میں جانا چاہتا ہوں, میں نبی کی حدیث سیکھنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو چلا جاؤ. بیوی نے کہا کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہو؟ حضرت عبدالرحمن بن قاسم نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا 1 سال کی اجازت دے
شریک حیا ابھی حدیث کا علم ہم نے سیکھ نہیں پایا ہے, ابھی پیاس نہیں بجھی ہے, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں یا تو تم مجھے اور اجازت دے دو حدیث پڑھنے کی, اگر نہیں دینا چاہتی ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کسی دوسرے سے نکاح کر لینا. حضرت امام مالک کا جب یہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم کا یہ خط آپ کی بیوی کو پہنچا ہے, بیوی نے پڑھا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, فوراً خط لکھ کر دے لکھتی ہیں میں تمہارا انتظار کرتی رہوں گی زندگی کی آخری سانسوں تک, اور جب قیامت کے دن میں تو فکر کروں گی کہ سب کو قیامت جب قبر سے اٹھایا جائے گا, میں بھی قیامت کے لیے فکر کروں گی کہ ہمارا شوہر ایک محبت کی شکل میں اٹھایا جائے گا, میں بھی ایک جو ہے محبت کی بلند کہلاؤں گی. اللہ اکبر مسلمانوں, اب 1 سال نہیں 17 سال گزر گئے ہیں. امام مالک جب آئے تھے اپنے گھر کو چھوڑ کر, اس وقت آپ کی بیوی کی شکل میں آپ کا بچہ پل رہا تھا, وہ بیٹے کی شکل میں تھا, وہ بیٹا 17 سال کا جوان ہو گیا ہے, وہ کہتا تھا ماں میرا باپ کون ہے, ماں میرا باپ کہاں ہے, تو آپ کہتے تھے تمہارا باپ آ جائے گا. اور کہیں ایک قافلہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم کے شہر سے گاؤں سے مدینہ شریف آ رہا تھا, آپ کی بیوی نے آپ کے بیٹے کو ساتھ کر دیا تھا, مدینہ شریف جانا. امام مالک کی مسجد میں محمد کا عبد الرحمن بن قاسم کے نام سے جو ہوگے وہی تمہارے باپ ہوگے, ملاقات کر لینا. اللہ اکبر مسلمانوں, جب یہی قافلہ مدینہ شریف آیا ہے, امام مالک کی مسجد میں 17 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا آیا ہے. امام مالک سے کہتا ہے حضرت آپ کی مسجد میں کوئی عبد الرحمن بن قاسم نام کا بھی ہے؟ ہاں کون ہے؟ وہ دیوار سے سامنے بیٹھ کر چپ پڑھ رہا ہے, وہی عبد الرحمن بن قاسم ہے. جب یہ 17 سال کا لڑکا جاتا ہے اپنے باپ کو پوری بات بتاتا ہے, تو اپنے بیٹے کو دیکھا آنکھوں نکلنا سے نکل پڑے ہیں. سینے سے لگانے کے بعد اور باپ نے جو ہے باپ کو روکا, امام مالک نے دیکھا, امام مالک نے کہا